سب سے پہلے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ آج بینک اور اس سے جڑنا یہ تقریباً ہر انسان کی ضرورت بنا ہوا ہے، اور بینک کے بارے میں ہر انسان کو معلوم ہے کہ یہ تو سودی ادارے ہیں، ان کے ذریعے سے تو سودی لین دین ہوتا ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں۔ اور جس ادارے کا کل مدار سودی معاملات کے اوپر ہو تو ظاہری سی بات ہے کہ اس سے کسی بھی درجے میں اٹیچ ہو جانا، جڑ جانا، کسی بھی درجے میں اس کا معاون بن جانا، کسی بھی درجے میں اس کے ساتھ اپنے آپ کو لگا لینا، یہ سراسر ناجائز اور حرام ہوتا ہے۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے مسئلہ یہی ہے کہ بینک سے انسان کو اپنا تعلق نہیں جوڑنا چاہیے، اور وہاں سے کسی بھی قسم کا الحاق اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آج کے زمانے کی اگر بات کریں تو یہ انسان کے لیے ضروری ہے، اور اس کے لیے زندگی گزارنا اپنے ملک کے اندر تقریباً ناممکن ہے۔ بینک ایسی ناگزیر ضرورت بن چکا ہے، اور اس کے اندر اکاؤنٹ کا ہونا کہ اس کے بغیر گزارا ہو ہی نہیں سکتا، چل ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یہ بات تو ہو گئی ختم۔ علماء نے لکھا کہ ضرورات تبیح المحظورات، کہ جب ضرورتیں پڑتی ہیں، اور ایسی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر کام چل ہی نہیں سکتا، زندگی ٹھپ ہو کر رہ جاتی ہے، تو وہاں پر بقدر ضرورت اس چیز کی گنجائش نکلتی ہے۔ تو اس لیے یہ بات تو ہو گئی کہ ٹھیک ہے، مجبوری کے درجے میں بینک اتنی ضرورت کی چیز بن چکی ہے کہ اگر کسی کے لیے واقعی بہت زیادہ ضروری ہے تو پھر وہ بینک کے اندر اپنے اکاؤنٹ رکھے گا، اور وہاں سے اس کو لین دین کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ بینک میں جب انسان کی رقم رکھی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے اوپر اس کو سود ملتا ہے، انٹرسٹ ملتا ہے۔ اب وہی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان نے مجبوری کے درجے میں، کہ اس کو بہت سی جگہ بینکوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، یا گھر میں مال محفوظ نہیں ہے، کسی بھی وجہ سے اس نے اکاؤنٹ تو کھلوا لیا، اب وہاں پر سود دیا جا رہا ہے، اور سود دینے والا بینک ہے اور لینے والا مسلمان ہے، تو یہ وہی بات آ گئی نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر بلا واسطہ نہیں بھی لے گا، جان بوجھ کر کھل کر سودی معاملہ نہیں کرے گا، لیکن بل واسطہ ایک واسطے سے وہ سودی معاملہ کر رہا ہے، بینک کے ذریعے سے وہ سودی لین دین کر رہا ہے، اور وہ اکاؤنٹ کے اندر آ ہی جاتا ہے، تو علماء کرام نے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے مال حرام مال کہیں سے کمایا ہے تو پھر وہ حرام مال نہ لے، بلکہ جس سے لیا ہے اسی کو واپس کر دے۔ تو اس کی روشنی میں علماء نے مسئلہ لکھا کہ بینک سے وہ انٹرسٹ کی رقم نکالی ہی نہ جائے۔ لیکن پھر یہ بات جب سامنے آئی تحقیق کے ساتھ کہ اگر وہ رقم نہیں نکالیں گے تو وہ رقم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال ہوتی ہے، تو پھر علماء نے پھر یہ مسئلہ لکھا کہ ایسے موقع پر کہ اگر کسی حرام مال کو، حرام چیز کو اس کے مالک تک نہیں پہنچایا جا سکے تو پھر اس کی دوسری صورت شریعت کے اندر یہ ہے کہ اسے بغیر ثواب کی نیت کے، اس جملے کو ہم یاد رکھیں کہ بغیر ثواب کی نیت کے، کیونکہ مال حرام کے خرچ کرنے کا تو وبال سے ہم بچ جائیں وہی بہت ہے، کیونکہ یہاں ہم سے چوک ہو رہی ہے، چاہے وہ دنیاوی مفاد کی خاطر ہم چوک کر رہے ہیں، کسی بھی وجہ سے کر رہے ہیں، چوک ہو رہی ہے، تو اس کے وبال سے بچ جائیں، یہی بہت بڑی بات ہے، اس پر ثواب تو کیسے ملے گا؟ تو اس لیے شرط ہے کہ بغیر ثواب کی نیت کے غریب اوپر، جو انتہائی درجہ غریب ہیں، بالکل فقیر محتاج قسم کے لوگ ہیں، بغیر ثواب کی نیت کے وہ بینک سے، اکاؤنٹ سے وہ رقم نکال کر فقراء پر اور غرباء پر صدقہ کر دیا جائے۔